السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیال ٹی وی پہ آنے کا بہت شکریہ۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خضر اور آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے۔ اس میں 9 ایسے سوالات کے جواب آپ کو بتاؤں گا جنہیں سن کر آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ سوال نمبر 1، وہ کون سی چیز ہے جس میں نہ گوشت ہے اور نہ خون لیکن اس کے باوجود کلام کرتی ہے؟ سوال نمبر 2، وہ کون سی چیز ہے جس میں نہ گوشت ہے نہ خون لیکن اس کے باوجود دوڑتی ہے؟ سوال نمبر 3، وہ کون سی چیز ہے جس میں نہ گوشت ہے نہ خون لیکن اس کے باوجود سانس لیتی ہے؟ سوال نمبر 4، وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جن میں نہ گوشت ہے نہ خون ہے لیکن اس کے باوجود جب ان سے خطاب کیا گیا تو ان دونوں نے جواب دیا؟ سوال نمبر 5، وہ کون سا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے مگر نہ تو وہ جن ہے نہ انسان اور نہ ہی فرشتہ؟ سوال نمبر 6، وہ کون سا جاندار ہے جو مر گیا پھر اس کی وجہ سے دوسرا جاندار جو مر چکا تھا زندہ ہو گیا؟ سوال نمبر 7، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے سے قبل کتنی مدت تک دودھ پلایا تھا اور وہ کون سا دریا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا گیا اور وہ کون سا دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا؟ سوال نمبر 8، حضرت آدم علیہ السلام کے قد کی لمبائی کتنی تھی؟ آپ کتنے سال زندہ رہے اور آپ کا وصی کون ہے؟ سوال نمبر 9، وہ کون سا پرندہ ہے جو انڈے نہیں دیتا اور اسے عورتوں کی طرح حیض آتا ہے؟ جی پیارے دوستو، سوال کیسے لگے؟ امید ہے کہ آپ کو سوال اچھے لگے ہوں گے۔ جوابات کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب فرما لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کریں۔ اب چلتے ہیں ان سوالات کے جواب کی طرف۔ سوال نمبر 1 تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جس میں نہ گوشت ہے اور نہ خون لیکن اس کے باوجود کلام کرتی ہے؟ اس کا جواب حضرت ابن عباس نے فرمایا پہلی چیز آگ ہے، یعنی جہنم، جو اللہ تعالیٰ سے کلام کرے گی اور عرض کرے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ اگر ہے تو مجھ میں ڈالو۔ سوال نمبر 2 تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جس میں نہ گوشت ہے نہ خون لیکن اس کے باوجود دوڑتی ہے؟ دوسری چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یزید کے دربار میں اپنا عصا مبارک پھینکتے ہیں تو وہ عصا مبارک دوڑنے لگتا ہے اور بڑا اژدہا بن کر ان سانپوں کو کھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جس میں نہ گوشت ہے نہ خون لیکن اس کے باوجود سانس لیتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ تیسری چیز صبح ہے، یعنی کہ تیسرا سوال صبح ہے، صبح سانس لیتی ہے۔ سوال نمبر 4 تھا کہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جن میں نہ گوشت ہے نہ خون لیکن اس کے باوجود جب ان سے خطاب کیا گیا تو ان دونوں نے جواب دیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ زمین اور آسمان، جو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہم خوشی سے حاضر ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 5 کا جواب، سوال نمبر 5 تھا کہ وہ کون سا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے مگر نہ تو وہ جن ہے نہ انسان اور نہ ہی فرشتہ؟ تو 5ویں سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیا جانے والا فرشتہ کوا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی طرف بھیجا تھا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ سوال نمبر 6، وہ کون سا جاندار ہے جو مر گیا تھا پھر اس کی وجہ سے دوسرا جاندار جو مر چکا تھا زندہ ہو گیا؟ اس کا جواب ہے وہ بنی اسرائیل کی گائے ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے۔ سوال نمبر 7 تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے سے قبل کتنی مدت تک دودھ پلایا اور کس دریا میں ڈالا؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے دریا میں ڈالنے سے قبل 3 ماہ تک دودھ پلایا تھا، اور جس دریا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا اس کا نام بحر کلزم ہے، اور جس دن ان کو دریا میں ڈالا گیا تھا
وہ دن جمعۃ المبارک کا تھا۔ سوال نمبر 8 کا جواب۔ سوال نمبر 8 تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قد کی لمبائی کتنی تھی؟ آپ کتنے سال زندہ رہے اور آپ کا وصی کون ہے؟ سوال نمبر 8 کا جواب۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے قد کی لمبائی 60 ذرہ تھی اور آپ کی عمر 940 برس تھی اور آپ کے وصی حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ سوال نمبر 9۔ سوال نمبر 9 تھا کہ وہ کون سا پرندہ ہے جو انڈے نہیں دیتا لیکن عورتوں کی طرح اسے حیض آتا ہے؟ تو وہ پرندہ ہے چمگادڑ۔ یہ وہ پرندہ ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور پھر اس میں روح پھونکی تھی اور یہ اڑنے لگ گیا تھا۔ چمگادڑ کا کھانا حرام ہے۔ اس کی اگر خواب میں چمگادڑ نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ چمگادڑ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر حق سے ہٹ جانے اور گمراہ ہو جانے سے دی جاتی ہے۔ بسا اوقات چمگادڑ کو خواب میں دیکھنا حرامی لڑکے پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ چمگادڑ کو پرندہ کہا جاتا ہے حالانکہ یہ پرندہ نہیں ہے، اور یہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے جیسے عورت اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اور اس کو عورتوں کی طرح حیض آتا ہے۔ بسا اوقات چمگادڑ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر زوال نعمت اور اپنی من پسند چیزوں سے دوری پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ چمگادڑ مسخ شدہ قوم ہے۔ علامہ دمبیری نے فرمایا ہے کہ یہ بات کہ چمگادڑ مسخ شدہ قوم سے عقل سے بالا تر ہے۔ بعض اوقات چمگادڑ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کسی چیز کی دلیل ثابت ہونے سے دی جاتی ہے۔ واللہ عالم۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب فرما لینا اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست محمد علی خضر کو دیجیے اجازت۔ آپ کا اور میرا اللہ حافظ۔